انہوں نے نبی کے در سے نبی کی غلامی کو اختیار نہیں کیا تھا، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ سب کچھ تھے، سب کو مانتے تھے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے سب کو مانتے تھے، تمام رسولوں کو مانتے تھے، جہاں تک کہ خدا کو بھی مانتے تھے، لیکن وہی خدا یہ فرما دیا محبوب اگر وہ تیری بارگاہ میں نہیں آتے تو وہ صاحب ایمان نہیں۔ یہ چیز واضح ہوئی، ایمان بھی ہم اور آپ کو ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کی در سے ملا ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ چاہتے تو ہم اور آپ کو ایمان بھی نہ ملا۔ جتنی نعمتیں سب اور سب وہ مصطفیٰ کے صدقے اور تحفے میں ہیں، مصطفیٰ کے صدقے اور تحفے میں ہیں۔ اگر وہ نہ چاہیں تو کچھ نہ تھا۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ حضرات آج پروگرام کا دوسرا دن، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے اسی نبی کی چند باتیں آپ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ نبی جن کو سید الانبیاء کہا گیا، وہ نبی جن کو خاتم النبیین کہا گیا، وہ نبی جن کو آخری نبی کا درجہ ملا، وہ نبی جنہوں نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہ نبی ہیں۔ ایک طرف نبی ہے حضرت عبداللہ، ان کے والد گرامی ہیں، ان کی ماں ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 ماہ میں رہتے ہیں، حضرت آمینہ کے شکم میں رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ اپنی شریک حیات یعنی حضور کی امی سے کہتے ہیں آمینہ میں تجارت کے لیے ملک شام جا رہا ہوں، تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہا ہوں، پردیس جا رہا ہوں اور میں کچھ دنوں میں واپس لوٹوں گا۔ جیسے ہی بات حضرت آمینہ سنتی ہے آپ کے کلیجے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کچھ دیر تک آنسو آ جاتے ہیں، آپ ٹھہر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی بلکہ وہ لائق اور فرما بردار بیوی تھی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس کے آنگن میں سید الانبیاء آ رہا ہو اس کی ماں کی وہ ماں کتنی شان والی ہوگی، جس کے گود میں آخری نبی آ رہا ہو وہ باپ کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ وہ حضرت عبداللہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میرے شریک حیات میں پردیس جا رہا ہوں، کچھ دنوں کے لیے پردیس جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ جیسی حضرت آمینہ نے یہ بات سنی ہے فوراً وہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وہ کہتی ہے کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں اے میرے شوہر نامدار، ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں، مجھے بہاروں کا موسم ملا ہے، ابھی 2 ہی مہینے کا موسم ملا ہے، میں آپ کو جی بھر کے دیکھی بھی نہیں ہے، ابھی چند ایام گزرے ہیں اور آپ جانے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری شریک حیات کچھ ہی دن کی بات ہے، میں پردیس جا رہا ہوں، واپس لوٹ کے آؤں گا، تیرے ہاتھ کی بنائی ہوئی روٹی بھی کھاؤں گا، تجھ سے بیٹھ کر کے اس دیر تک باتیں بھی کروں گا، تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ کو رخصت کر دیتی ہے۔ جانتے ہیں آپ حضرت عبداللہ کون ہے؟ یہ ہمارے نبی کے والد گرامی ہے۔ جانتے ہیں آپ حضرت آمینہ کون ہے؟ یہ ہمارے نبی کی امی جان ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، جتنے وقت کا ٹائم دے کر کے حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کو گئے تھے اتنا وقت گزر جاتا ہے۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد جب وقت آنے کا ہوتا ہے تو حضرت آمینہ گھر کے ایک آنگن میں بیٹھ کر کے آٹا گوندتے ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب یعنی میرے نبی کے دادا کی نظر حضرت آمینہ پہ پڑتی ہے تو آپ دیکھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی آمینہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، تم آٹا اتنی جلدی کیوں گوند رہی ہو اور تمہارے چہرے پر خوشی کی بشاشت ظاہر ہو رہی ہے، تمہارے چہرے پر خوشی کی علامات ظاہر ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے اب تو بابا جان آپ کو پتہ نہیں ہے آج حضرت عبداللہ کا آنے کا دن ہے، آج میرے شوہر نامدار کے آنے کا دن ہے، آج وہی دن ہے جس دن کا وعدہ کر کے حضرت عبداللہ گئے تھے، آج وہ آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد شام ہوتی ہے، شام کا وقت گزر جاتا ہے، صبح ہونے والی ہوتی ہے، صبح ہو جاتی ہے لیکن حضرت عبداللہ گھر نہیں آتے ہیں۔ حضرت آمینہ بار بار حضرت عبد المطلب سے کہتی ہے بابا جان آپ پتہ تو لگائے حضرت عبداللہ کو آ جانا چاہیے تھا، ایسے وقت میں حضرت عبداللہ کو پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن کیا وجہ ہے حضرت عبداللہ ابھی تک گھر
نہیں آئے ہیں، بار بار یہ بات کہہ رہے تھے. تو حضرت عبد المطلب گھر سے نکلتے ہیں، حرم شریف جاتے ہیں. حرم شریف میں جا کر کے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کوئی پتہ تو لگائے میرا بیٹا عبداللہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک نوجوان دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا عبد المطلب تم کو پتہ نہیں ہے، تم کو جانکاری نہیں ہے، ایک خبر لے کر کے آیا ہوں، بہت دردناک خبر ہے، بہت دردناک خبر ہے، تم کو پتہ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں لیکن میرے ہوش کانپ رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں لیکن میرا جسم کانپ رہا ہے. اے عبد المطلب تم کو پتہ نہیں ہے تمہارا بیٹا جو پردیس گیا تھا کمانے کے لیے، واپس آنے میں اس کا راستے میں انتقال. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جس نے شہدائے کربلا، زندہ باد، نعرہ حیدری، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. وہ نوجوان کہتا ہے عبد المطلب تمہارا جو بیٹا عبداللہ پردیس کمانے کے لیے گیا تھا ملک شام تجارت کے لیے، واپس آنے میں راستے میں اس کا انتقال ہوا. اللہ اکبر. جیسی حضرت عبد المطلب اس بات کو سنتے ہیں فوراً آپ کے اوپر بجلیاں گرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کسی کے نوجوان بیٹا اگر اس کو داغ مفارقت دے جائے اس کی زندگی میں یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. ایک باپ کے اوپر سب سے بڑی دقت، سب سے زیادہ بوجھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھاتا ہے. اس سے بڑی پریشانی، اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑی پریشانی اس کے اوپر کبھی نہیں آتی ہے. یہ پریشانی کوئی ایسی ویسی پریشانی نہیں تھی. عبد المطلب جب یہ سنتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اپنی جگہ پر اور رونے لگتے ہیں. آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ جو لباس پہنے تھے وہ لباس تر بتر ہو جاتا ہے. ہمت باندھتے ہیں، بہت مصیبت سے آپ ہمت کرتے ہیں کہ میں گھر جاؤں گا اور گھر جاؤں گا. حضرت آمینہ مجھ سے پوچھیں گی کہ بابا جان عبداللہ آنے والے تھے، کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ عبد المطلب پہنچتے ہیں، حضرت آمینہ بیٹھی تھی. جیسے ہی وہ اپنے سسر کو دیکھتی ہے اور ان کھڑی ہو جاتی ہے. میری ماں اور بہنوں ذرا اندازہ تو لگاؤ میرے نبی کے والدہ سے اس سبق کو سیکھو کہ وہ اپنے سسر کو دیکھتی ہے فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، ادب کے دائرے میں ہو جاتی ہے. اور آج کے حالات ایسے ہیں کہ گھروں میں ہم اندازہ لگائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے ہماری گھر کی جو بہویں ہیں وہ ایسی ہو گئی ہیں غیر مرد کو دیکھ کر بھی وہ اندر اندھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اتنی افسوسناک بات. میں اپنی ماں اور بہن سے کہنا چاہوں گا ذرا اپنے نبی کی والدہ سے آپ سیکھیں. حضرت آمینہ دیکھتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب یعنی ان کے سسر اور ان کی حضرت عبد المطلب کی بیوی فاطمہ آتی ہیں ان کے کمرے میں. حضرت آمینہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے سر کو جھکا کر کے پوچھتی ہے کیا وجہ آنے کی ہے، کس لیے آئے ہو؟ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی ایک سوال تھا، ایک سوال کرنا چاہتا تھا. آمینہ کہتی ہے بابا جان بتائیں کون سا سوال تھا کہ کیا وجہ ہوئی آپ کے یہاں آنے کی؟ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی کیا تمہیں عبداللہ سے پیار نہیں تھا؟ کیا تم کو میرے بیٹے عبداللہ سے لگاؤ نہیں تھا؟ کیا وجہ ہے کہ تم سوگ نہیں منا رہی ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم غم نہیں منا رہی ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب جب تم جانتی ہو ہمارے خاندان میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عورت کو لازم ہوتا ہے کہ وہ سال بھر نہ سوگ منائے گی، غم منائے گی، یعنی وہ خوشبو نہیں لگائے گی، وہ نئے کپڑے. جب یہ بات عبد المطلب حضرت آمینہ سے پوچھتے ہیں بیٹی کیا بات، تمہیں عبداللہ سے پیار نہیں تھا؟ تو حضرت آمینہ کے دل پہ بجلی گرتی، کہتی ہیں کہ بابا جان جب سے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تب سے میں صبح بھی روتی ہوں، شام میں بھی روتی ہوں، ان کی جدائی میں ہر وقت روتی رہتی ہے. یہ آپ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ کس نے آپ کو کہہ دیا، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ مجھے عبداللہ سے لگاؤ نہیں تھا؟ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ مجھے آپ کے بیٹے عبداللہ سے پیار نہیں تھا؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹی آمینہ بتاؤ تو صحیح، یہ آخر جب تم کسی گلی سے گزرتی ہو تو تمہارے بدن سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ جیسے ہی یہ بات حضرت عبد المطلب نے حضرت آمینہ سے کہی ہے، حضرت آمینہ کہتی ہے بابا جان ایک راز ہے جو چھپا ہوا تھا، آج آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ ایسا راز ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے تب سے میں اس چیز کو چھوڑتی ہوں وہ مہکنے لگتی ہے. اے بابا جان اس مٹی کو لیجیے، اس کو حضرت آمینہ چھوڑتی ہے، عبد المطلب سوکھتے ہیں، وہ مٹی مہکنے لگتی ہے، دیوار کے ہاتھ آتی ہے، دیوار کو سوکھتے ہیں،
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے یہ چیز مہک رہی ہے۔ تو حضرت آمینہ کہتے ہیں یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے بلکہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت جو میرے شکم میں ہے، ان کے آنے سے میں جس چیز کو چھوتی ہوں وہ چیز مہکنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ حیدر، یا حسن یا حسین۔ حضرت عبدالمطلب جب یہ دیکھتے کہ حضرت آمینہ جس چیز کو اپنا ہاتھ لگا دیتی وہ چیز مہکنے لگتی، اس سے خوشبو آنے لگتی، تو عبدالمطلب بیٹھ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بات صرف اتنی ہے کہ اس کے آگے بھی کچھ اور ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے نہیں بابا جان، اس کے آگے بھی اور باتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں پانی لینے کے لیے کنویں میں جاتی ہوں اور کچھ دور تک جانا پڑتا ہے گھر سے، تو جانتے ہیں جب سے یہ عبداللہ کی امانت میری شکم میں آیا ہے میں چلتی ہوں امید سے ہوں، لیکن مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے، کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اور جب میں پانی لینے کے لیے کنویں کی طرف جاتی ہوں تو جانتے ہو ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں کنویں کے قریب جاتی ہوں پانی خود باہر نکلنے لگتا ہے۔ عرب کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اے آمینہ تم یہیں کھڑی رہو، جب تک تم کھڑی رہو گے تب تک پانی خود نکلے گا۔ ساری عورتیں اس کنویں سے پانی لے کے چلی جاتی ہیں، تو آخر میں پانی لے کر کے میں جانتے ہیں ایسے ایسے معجزات ظاہر ہونے لگے۔ کب جب اللہ کے رسول اپنی والدہ کی پیٹ میں شکم میں ابھی 4-5 مہینے کا وقت ہے اور ایسے ایسے معجزات نکلنے لگے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں کہ بیٹی آمینہ اتنا ہے کہ اس کے آگے بھی کچھ اور؟ حضرت آمینہ کہتی ہے نہیں، جب میں آتی ہوں پانی لے کر کے تو مجھے پیڑ بھی سلام کرتے ہیں، مجھے پتھر بھی سلام کرتے ہیں، مجھے پودے بھی سلام کرتے ہیں، مجھے درخت بھی سلام کرتے ہیں، ایسے ایسے لوگ سلام کرتے ہیں۔ جب یہ باتیں حضرت آمینہ کہتی ہیں تو حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی آواز کو سنا ہے، پتھر کی آوازوں کو سنا ہے، درخت کی آواز کو سنا ہے اور پیڑ پودوں کی آوازوں کو سنا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں، حضرت آمینہ کہتی ہے ہاں۔ عبدالمطلب پوچھتے ہیں وہ کیسے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں حضرت آمینہ نے کہا تھا کہ جب میں راستے سے گزرتی ہوں تو درخت بھی مجھ کو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک علی ام رسول اللہ، پتھر بھی مجھ سے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک علی ام رسول اللہ، درخت بھی مجھ سے کہتے ہیں، پیڑ پودے بھی مجھ سے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ۔ مجھے بتاؤ جب وہ پتھر اور درخت نبی کی شکم میں تھے تو ان کی ماں کو سلام کرتے تھے، تو آج کے دور میں اگر ہم اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں تو ان کی ماں کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سلام پڑھنا یہ تو ایک خاص مرتبے کے لوگوں کا نہیں ملے گا، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جب میں راستے سے گزرتی تھی تو پیڑ بھی سلام کرتے، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے تم اے آمینہ تم پر درود، تم پر سلام، اور تمہارے آنے والے بچے پر بھی درود و سلام۔ بار بار پیڑ پودے درخت مجھ کو بھی سلام کرتے تھے اور میرے ساتھ ساتھ میں میرے بچے کو بھی سلام پیش کرتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ خوشی کے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب ان باتوں کو سنتے سنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت آمینہ جیسے جیسے وقت گزرتے چلا جاتا ہے اور حضور کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو اس وقت حضرت آمینہ اس بات کا خیال کرتی ہیں کہ آج میں اکیلی ہوں، آج مجھے عبداللہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت روشنی کا انتظام نہیں تھا، اس وقت کسی ایسی چیز کا انتظام نہیں تھا جس سے روشنی حاصل کر لی جائے۔ تو حضرت آمینہ یہ دل میں خیال لاتی ہے کاش عبداللہ ہوتے تو میری ضرورتوں کا خیال کرتے، کاش عبداللہ ہوتے تو میری ضرورتوں کو پورا کر دیتے، اس کا خیال لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آمینہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے دل میں اس بات کا خیال کیا، تھوڑی دیر کے بعد اپنے حجرے میں دیکھتے ہوں ایک روشنی آتی ہے، 3 عورتیں آتی ہیں، ایک کا نام حضرت آسیہ ہے، دوسرے کا نام حضرت حاجرہ ہے، تیسرے کا نام حضرت حوا ہے۔ 3 عورتیں آتی ہیں اور مجھ کو سلام کرتی ہے۔ میں ان سے پوچھتی ہوں تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عورتیں کہتی ہیں اے آمینہ ہم تمہاری خدمت میں خادم بن کے آئے ہیں، تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ تمہاری گود میں
فریشتوں کا سردار سبحان اللہ بے شک اے آمینہ ہم تمہاری بارگاہ میں اللہ کے حکم سے جنت سے روشنی لے کر آئے شراب اور پانی کا ایک بوتل شربت کا ایک بوتل وہ لے کر کے آئے تو حضرت آمینہ جب دیکھتے تو تعجب میں پڑ جاتے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا نہیں حضرت حاجرہ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کی بیوی حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت آسیہ کون ہے فرعون جو نمرود فرعون تھا ان کی بیوی جو ایمان لائی تھی حضرت آسیہ تھی ایک عورت جس کا نام حضرت مریم حضرت عیسیٰ روح اللہ کی والدہ یہ تین عورتیں حضرت آمینہ کی حجرے میں داخل ہوتی ہیں اور داخل ہونے کے بعد کہتی ہیں حضرت آمینہ پوچھتی ہے تم لوگوں کے آنے کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہاری خدمت کریں تمہیں جو ضرورتیں پیش آئیں تمہاری ضرورتیں پوری کر دیں تمہیں جو پریشانی ہو اس پریشانی کو ہم دور کر دیں آپ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی اتنا ہی نہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے خوشی پر صرف تین عورتوں کو نہیں بھیجا بلکہ جتنے بھی فرشتے تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جنت کو سجا دو تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا ساتوں آسمان کو سجا دو کیونکہ اب کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ اللہ کا محبوب آدمی اللہ کا محبوب آدمی اللہ نے حکم دیا کہ ایک ایک فرشتہ اپنے ساتھ 1,00,000 فرشتوں کو لے کر کے جائے کتنے فرشتوں کو 1,00,000 ایک فرشتے کے ساتھ 1,00,000 اس میں جبریل امین بھی اس میں میکائیل علیہ السلام بھی اس میں عزرائیل علیہ السلام بھی اس میں اسرافیل علیہ السلام بھی چاروں